اب انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ایک انبیاء کرام علیہم السلام کا سیرت کے حوالے سے سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ مستند کتابوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ چلے گا۔ آپ بھی اسے خوب وہ ذوق و شوق کے ساتھ سماعت فرمائیں، دیکھیں اور دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا، یہ یاد رکھیے گا، رب کریم سوچتا نہیں ہے، سوچنے سے پاک، وہ ارادہ فرماتا ہے۔ رب کریم نے جب ارادہ کیا تو رب کریم نے فرشتوں سے کلام فرمایا، اور اسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں یوں بیان کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ آیت مبارک زمین پر خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے عرض کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، أَتَجْعَلُوا فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ترجمہ، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا؟ یہ فرشتوں کا جواب ہے۔ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حقیقت بات ہے، آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے بال برابر جو فرشتوں سے خالی ہو، اور تمام ہی فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ اب رب کریم آپ جانتے ہیں کہ ایسی شان والا ہے کہ اس نے فرشتوں کو جو جواب دیا وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تفسیر ابن کثیر والیوم 1 پیج نمبر 30 میں بیان کیا گیا، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ کی حکمتیں تم پر ظاہر ہیں، ان میں انبیاء اور رسل بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء عاملین بھی، اولیاء کاملین بھی۔ یہاں پر ایک بہترین بات مجھے یاد آئی، کتاب العظماء بہت مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رب کریم نے جو جواب دیا فرشتوں کو، اس میں ایک جواب یہ بھی تھا، اے مولا تو انسان کو پیدا کرے گا، یہ تو زمین پر فساد مچائے گا۔ رب کریم نے فرمایا، اے فرشتوں تمہاری نظر انسان کے فساد کو دیکھ رہی ہے اور میری نظر میرے حبیب کو دیکھ رہی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا تیرا حبیب کون ہے، تیرا پیارا کون ہے؟ رب کریم فرماتا ہے، فرشتوں ایک رات میں اپنے دیدار کے لیے اسے اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا، تو آسمانوں سے اسے گزاروں گا، تو تم بھی میرے حبیب کا دیدار کر لینا۔ عزیزان من، اب آئیے تخلیق کا آغاز، تاریخ ابن عساکر والیوم 7 پیج نمبر 377 پر روایت۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رب ذوالجلال نے جبریل کو مٹی کے لیے بھیجا۔ اب زمین پر جیسے گئے، آپ نے مٹی اٹھائی تو زمین نے کہا،
میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مٹی رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ گئے اور سارا معاملہ عرض کر دیا۔ رب کریم نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے یہی کہا، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی واپس لوٹ گئے۔ پھر رب کریم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ کہا نہیں، میں تیری فریاد نہیں سنوں گا، مجھے تو میرے رب نے جو حکم دیا ہے میں وہ کر گزروں گا۔ آپ مٹی اٹھا کر کے لے گئے۔ مٹی کی نوعیت اور اس کا اثر کیا، ترمذی شریف جو کہ سیاہ ستہ کی مایہ ناز کتاب التفسیر حدیث نمبر 2965، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا۔ یہ کمال کی بات ہے کہ یہ چیز کہ پوری روئے زمین سے لیا، لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف اقسام کی ہوتی ہیں اس لیے انسان کی صورتیں، سیرتیں، ان کی طبیعت، مزاج، لال، سفید، کالا، گندم، سانولا، سفید، سرخی، تمام چیزیں، اور بعض نرم ہوتے ہیں، بعض سخت ہوتے ہیں، بعض میٹھے ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ مٹی کی عزیزان گرامی نوعیت ہے۔ اب کیسا بنایا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11، خدا کی قسم اپنے دست قدرت سے بنایا اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں فرماتے اگر یہ ساری مخلوق رب کریم ہی نے بنائی، لیکن یہ انسان کی پیدائش کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ آپ یہ دیکھیں، چرین پرین، جنات، فرشتے سب میرے رب نے بنا، لیکن کمال دیکھیے کہ انسان کی پیدائش کا خصوصیت سے ذکر کیا کہ کتنی محبت ہے انسان سے میرے مولا کو، کہ جسے رب کریم حضرت انسان کہتا ہے۔ فرشتوں پر جسے اشرف اور بہتر بنایا، ہر قسم کی مٹی حضرت آدم میں جمع کی گئی، ہر قسم کے پانی سے خمیر کی گئی، آپ کا نقشہ صورت خود رب ذوالجلال نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اور یہاں پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جسے محدث ہند بھی کہتے ہیں، آپ تفسیر عزیزی میں فرماتے کہ رب کریم نے خود اپنے دست قدرت سے جب حضرت آدم کو بنایا، وہ جمعہ کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، حضرت آدم علیہ السلام پیدائشی 60 ہاتھ 60 ہاتھ کے ہوئے، یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا پہلے چھوٹا ہوتا، رفتہ رفتہ وہ بڑھتا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدائشی 60 ہاتھ کے ہوئے، دوسروں کی طرح چھوٹے بڑے نہ ہوئے، اور آخری وقت تک آپ کا یہ قدم مبارک رہا۔ بخاری شریف کی حدیث میں تفصیل سے، حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیں، 6227 پر تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔